اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ پڑھنے کے لیے اسائنمنٹ دی تھی، وہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ 50 ورسز کا میں نے کہا تھا، 50 ورسز پڑھ کے آنی ہے سورہ کہف کی۔ جی فیمیل سائڈ پہ پڑھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے؟ اوکے گڈ۔ تو اس میں آپ نے جو سٹوری پڑھی ہوگی ایک مین آف ٹو گارڈنز والی، پڑھی ہے؟ اوکے، اس پہ تدبر بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ آپ نے۔ آج مینلی ہم اس سٹوری پہ بات کریں گے، اصحاب کہف کی سٹوری کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ یہ جو سٹوری ہے مین آف ٹو گارڈنز، یہ دیکھنے میں بہت عام سٹوری لگتی ہے، پڑھنے میں بہت عام سی سٹوری لگتی ہے کہ اس میں بات ہو رہی ہے ایک بندے کو دولت زیادہ دی ہوئی تھی، ایک بندے کو کم دی ہوئی تھی، اور جس کو زیادہ دولت دی تھی وہ ایروگنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا، بلکہ اس کو باقاعدہ عذاب دیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لیکن اس سٹوری میں دجالی فتنے، دجالی دور سے بچنے کی ایک چابی ہے جو کہ وہ لاک کھولے گی جو لاک ادروائز کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہ ہمارا کلیم ہے کہ اسلام کے پاس ہی وہ سلوشن ہے اس دور میں، کنزیومرزم کے دور میں، جب لوگ لٹرلی وہ چیز بن چکے ہوں گے جس چیز کا، جس کریکٹر کا ذکر اس سٹوری میں ہے۔ لٹرلی لوگ وہ چیز بن چکے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں کچھ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے، تو اس لیے بی اٹینٹیو۔ یہ باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، شاید کسی نے سنی ہو، لیکن انشاءاللہ جس اینگل سے آپ کو آج یہ باتیں پتہ لگنے والی ہیں، آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگ فتنہ دجال، بلکہ دجال کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وی آر لیونگ ان دی اینڈ گیم، دی اینڈ گیم از نیئر، ایونجرز اینڈ گیم، اوکے، اس کا نام بھی یہی ہے۔ تو ہم بھی اینڈ گیم میں آ چکے ہیں، اور اب بس آپ انتظار کریں اس کے خروج کا۔ ادروائز اس کا پورا سسٹم وہ بنا چکے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے تھرو بنا رہے ہیں، اور اس کا توڑ صرف اسلام کے پاس ہے اور سورہ کہف کے پاس ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھنا، I'll come to it۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کی۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے تھے، ہم انشاءاللہ موو فارورڈ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اس ڈیپ سلیپ سے جو بھی تھی 309 سال بعد، so that they might question one another. Said a speaker from among them, how long have you remained here? کتنا عرصہ تم یہاں رہے ہوگے؟ They said we have remained a day or part of a day. یعنی کہ ٹائم لیسنس والے زون میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کتنا گزر گیا۔ They said your Lord is most knowing of how long you remained, so send one of you with this silver coin of yours to the city and let him look to which is best of food. یہ ہے چابی اس پورے واقعے میں، اور بھی بہت ہیں لیکن اس آیت میں ہی ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما۔ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اصحاب کہف کس چیز کی کیئر کرتے تھے؟ پاکیزگی کی، حلال و حرام کی تمیز تھی انہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن حلال و حرام کی انہیں پہچان نہیں ہوتی، تمیز نہیں ہوتی، اور اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسپیشلی آج کی یوتھ کیریئر پرسو کرتے ہوئے، دس از دی لاسٹ آن دیئر لسٹ، یہ چیز لاسٹ میں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے لسٹ میں ہے کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے، پھر وہ حلال و حرام کی ڈسکشن تو بعد کی بات ہے نا۔ وہ بہت کنسرنڈ تھے، اس فیز میں بھی کنسرنڈ تھے، اوکے، غار میں چھپے ہوئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، ابھی بھی کنسرنڈ ہے حلال و حرام کے بارے میں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو دور ہے، ہر طرف سے تابڑ توڑ حملے جو مسلمانوں پہ کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ ایجنڈا بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو حرام کھلایا جائے، اور یہ باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے۔ ڈبے کی خوراک ہمیں کیا پتا وہ کیسے آتی ہے، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہے who knows حلال ہے حرام ہے کیا اس میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حرام فوڈ کیوں کھلا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ
حرام لقمہ جس نے لیا اور حرام کا مال جس کے پیٹ میں جا رہا ہے حرام رزق، اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتا. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہ سنیں، مسلمان حرام کھائیں. یہ ہے حرام کھانے کا اتنا بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں پوری کرتے. اوکے، تو حرام کا کنسیپٹ مسلمان کو اس ایج میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس بالکل بھی علم نہیں ہے. ہمارے آپ بچوں کو دیکھ لیں، انہیں حلال و حرام کا بالکل نہیں پتہ. کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے، یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے آج کے ایج میں. سو پلیز بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اوکے، حلال چوز کریں، حرام کو رد کریں. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion, and never would you succeed then ever. They were very careful, اصحاب کہف. وہ ایک دوسرے کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ آرام سے جاؤ، دیکھ کے جاؤ، کیئرفلی جاؤ. ثابت ہی ہوتا ہے، یہ ویسے ایک پوائنٹ ہے جو اس سٹوری سے اخذ کیا جا سکتا ہے. لائف میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. توکل ایک چیز بالکل ٹھیک ہے، توکل ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ یو ڈونٹ بی کیئرفل. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ یو نیور نو کہ زندگی آپ کے لیے کیا چیز لے کر آ سکتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہوں نے سچ جو ہے پایا. کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اس دور میں نا ایک فرقہ اٹھا تھا اصحاب کہف کے دور میں. اس فرقے کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ کہہ لیں کہ ہیریسیز میں پڑ گئے تھے. کس ہیریسی میں پڑ گئے تھے؟ ایک ایکسٹریمسٹ عقیدے میں پڑ گئے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی. یہ اس دور کی ہیریسی تھی، یعنی they were atheist. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دور میں میریکل دکھایا ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ آخرت بالکل آئے گی. اگر 309 سال بعد یہ لوگ اٹھ سکتے ہیں تو تم لوگ کو بھی میں اٹھا سکتا ہوں. اوکے، تو اس فرقے کو بریک کیا، اس کی ہیریسی کو بریک کیا اصحاب کہف کے اس واقعے نے. تو اللہ کا پرومس سچا ہے. اینڈ دیٹ آف دی آور دیر از نو ڈاؤٹ. اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. When they disputed among themselves about their affair, then said, اب واقعہ آگے چلا گیا. اصحاب کہف کی پہچان ہو گئی، وہ ولی اللہ مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان کو سیلیبریٹی بنا لیا. ٹھیک ہے، جیسے آج اصحاب کہف آ جائیں، یا مجھے تو ڈر ہے آج دجال آ جائے تو لوگ سیلفیاں نہ کھنچانے لگ جائیں اس کے ساتھ. اور یہ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا کہ لوگوں نے بچنے کی بجائے سیلفیاں لینا شروع ہو جانی ہے دجال کے ساتھ بھی. تو وہی ہوا، اصحاب کہف کو انہوں نے سیلیبریٹیز بنایا. اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ اب ان کا کیا کریں اصحاب کہف کا. ان پہ مسجد بنا دیں، ان کو ویسے ہی بند کر دیں، کیونکہ اصحاب کہف کو پھر موت آ گئی تھی. تو وہ فرقہ جو غلبہ پایا، وہ گروپ آف پیپل جن کا اوپینین غلبہ پایا، وہ یہ تھا کہ مسجد بنا دو. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مقبرہ بنانا، مسجد بنانا اور مزار بنانا ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ نے بتایا کہ جن کا اوپینین حاوی آیا. اور وہ کون تھے؟ مشرکین تھے. وہ ان لوگ میں غلط عقیدے والے لوگ تھے جن کا اوپینین حاوی آیا، اور خیر انہوں نے مسجد بنا دی. اصحاب کہف کا غار جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس پہ سب سے اوتھینٹک اوپینین ہے ٹرکی میں ہے. ٹرکی میں ایک سٹی ہے، وہاں پہ اصحاب کہف کا غار ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. They will say، وہ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب، تکے مار رہے ہیں غیب کے اوپر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، اس کو رد نہیں کیا، پہلے 2 کو رد کیا. تو یہاں پہ اللہ کی جو خاموشی ہے، رد نہ کرنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں سے گمان آتا ہے کہ they were 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. کل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دیجئے تمہارے رب کو بہتر پتا ہے کہ ان کا نمبر کتنا تھا، کوئی نہیں جانتا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، کوئی نہیں جانتا سوائے بہت چند کے وہ کتنے تھے، اس لیے آرگیو نہ کرو اس میں، ایکسیپٹ ود این obvious argument، دلیل کے ساتھ بات کرو. اینڈ ڈو ناٹ انکوائر اباؤٹ them among the speculators from anyone، اور بلا وجہ ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو. اصل میں جو لینے والی چیز ہے وہ لو، جو کرکس ہے اس کو لو، دوسری انفارمیشن کی طرف نہ جاؤ. اس میں بھی ایک چابی ہے اس دور کی. کیا ہے؟ دجال کا دور ایکسٹریم آف مس انفارمیشن کا دور ہوگا. جب اتنی مس انفارمیشن ہوگی، اتنی فضول انفارمیشن ہوگی کہ اصل انفارمیشن سے انسان
بالکل दूर चला जाएगा. और आज ऐसे ही है. फेसबुक पे आप देख लें 90% इंफॉर्मेशन फेक है, फजूल है, बिला फ़ायदा है, अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो उसके दौर में एक दुआ को आप लाजिम पकड़ लें. वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बल. कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, वो इल्म दे जो नफ़ा करने वाला है, वो इल्म ना दे जिसका कोई नफ़ा नहीं है. ओके, तो ये है वो चाबी कि असहाबे कहफ के वाक़ये में असल चीज़ लो, फजूल बातों में ना पड़ो. तो मुसलमान का एटीट्यूड यही होना चाहिए कि वो फजूलियात और फजूल किस्म के नॉलेज के पीछे ना जाए. आज इस हद तक इंसानियत फजूल नॉलेज पे चली गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता. आप यूट्यूब पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स देखेंगे गॉसिप चैनल्स के. कोई भी बंदा उठ के स्कैंडल्स पे कोई वीडियो बना दे, गॉसिपिंग पे बना दे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स डिस्कस करना शुरू कर दे, जिनका कोई आपसे ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई आपको फ़ायदा नहीं है. आप देखेंगे उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, मिलियन ऑफ व्यूज़ होंगे. और एक बंदा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें बता रहा है, उसके बरक्स बहुत कम होगा. साबित ये हुआ कि इन टुडेज वर्ल्ड मिस इन्फॉर्मेशन सेल्स. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है. अदरवाइज आप हर चीज़ ले लेंगे. इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. आप लोग खुद ऑनेस्टली बताएं कि आप में से कितने लोग ने जब भी कोई जूस पीते हैं, टिन पैक पीते हैं या कुछ भी खाते हैं डब्बे की चीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स कितनी बार पढ़े होंगे? बहुत कम है. बहुत कम लोग होंगे, या तो जिनकी फील्ड है वो करते होंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो करते होंगे. अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता कि उसमें कितने % जूस है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. लेकिन हम लोग उतना ही शौकीन है उन चीज़ों का. वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू. इसलिए नॉलेज वो लेना है जो फ़ायदेमंद होगा. इस स्टोरी से ये एक्सट्रैक्ट करें ये पॉइंट, क्योंकि उसके दौर में, दज्जाल के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, फजूल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन वो इतनी ज़्यादा होगी कि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और असल इन्फॉर्मेशन से दूर होंगे. दैट्स हाउ दे विल गेट डिसीव्ड. दैट्स हाउ कि वो कभी भी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी. सारी उम्र गलत इन्फॉर्मेशन में गुजार देंगे और उसके बाद मौत आ जाएगी, और मौत के बाद पता लगेगा कि हमारी तो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी, हम तो गलत अकायद पे, गलत इन्फॉर्मेशन पे पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इसलिए इस स्टोरी से जाग जाएं कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज. वला तक़ूलुन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा. और मत कहो कभी भी किसी चीज़ के बारे में कि मैं ये काम कर दूंगा, इल्ला इंशाअल्लाह, सिवाय इसके कि कहो इंशाअल्लाह. ये हमें हुक्म है. हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है. अल्लाह ताला पे रिलाई करो, इंशाअल्लाह कहो. ठीक है, एक काम कल हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह कहोगे तो इससे तुम्हारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, अल्लाह ताला पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग होगा. अल्लाह ताला को ये अल्फाज बहुत पसंद है. इसलिए हमने अपना अकीदा भी स्ट्रॉन्ग करना है फितने के दौर में. वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा. और याद रखो अपने रब को जब तुम भूल जाओ ये कहना, परहैप्स माई लॉर्ड विल गाइड मी टू दैट विच इज़ नियर देन दिस टू राइट कॉन्डक्ट. बेशक मेरा रब जो है मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला देगा. वला बिसूफी काफिम सलासा मियतिन सिनीना वज़दादु तिस्आ. और वो रहे गार में 300 साल एंड एक्सीडेड बाय 9, और इससे 9 साल मजीद. कुल्लिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु. कहिए अल्लाह बेहतर जानते हैं वो कितना अरसा रहे. लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही व अस्मी. अल्लाह को नॉलेज है अनसीन का. अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं आसमानों के और ज़मीन के दरमियान जो भी ख़जाने हैं, जो भी नॉलेज है वो अल्लाह को पता है. इसलिए डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय नॉलेज ऑफ द फॉल्स डीटीज. डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट. डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द लिटरेचर पीपल. डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय फेक थिंग्स. हमारी हालत क्या है आज के दौर में? हम फैंटेसी मूवीज़ पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं अहादीस से ज़्यादा. कुछ लोग अहादीस पे एतराज़ करते हैं, लेकिन वही सेम लोग फैंटेसी नॉवेल्स को हदीस समझते हैं. और वो लोग जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो साइंस ने भी प्रूव नहीं की हैं, जो थ्योरीज हैं, अभी फैक्ट्स नहीं हैं, उनके पक्के बिलीवर्स हैं. इसलिए डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट नॉलेज. नॉलेज वही है, बाकी सारा नॉलेज इंसानों का क्रिएटेड है.
سائنس انسانوں کا کریٹڈ ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج انسانوں کا کریٹڈ ہے. آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سائیکالوجی کی تھیوری بھی اگر کوئی دے رہا ہے وہ انسان کا لکھی ہے، انسان کا نالج ہے، انسان کا نالج پہ کرٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے. آپ کو بہترین کوئی تھیوری سوشیولوجی کی دے دیتا ہے، فلسفی کوئی دے دیتا ہے، آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کے کانوں کو اچھی لگتی ہے سنتے ہوئے. یاد رکھیں وہ نالج انسانوں کا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور غلط نہیں تو وہ کامل نہیں ہے، یہ بات تو کنفرم ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. They have not besides him any protector. اللہ کے علاوہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. And he shares not his legislation with anyone. اور اللہ اپنی ولایت، اپنا حکم، اپنی ڈومینین کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ پہ نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے کتاب میں سے، دیر از نو چینجر آف ہز ورڈس، کوئی اس کے ورڈس کو چینج نہیں کر سکتا، اور آپ نہیں جانیں گے کوئی نہیں آپ کو ملے گی اس کے علاوہ ملتحدہ، ریفیوج، جائے پناہ. یعنی کسی بھی دور میں آپ کو اللہ کے علاوہ جائے پناہ نہیں ملنے والی. تو ثابت ہوا کہ وحی کو پکڑ لیں، وحی کو بہت زور سے پکڑ لیں. عروۃ الوثقیٰ ہے وحی. عروۃ الوثقیٰ سمجھتے ہیں؟ ایسا سہارا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. سورہ البقرہ میں عروۃ الوثقیٰ کا ذکر. اور عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں ایک صحابی نے ڈریم دیکھی تھی. اس نے پھر یہ ڈریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے ڈریم دیکھی ہے کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے، اس کے اوپر میں ہوں لیکن اس سے میں نیچے گر رہا ہوں. اب نیچے نہ گرنے سے میں نے ایک رسی کو پکڑا ہوا ہے، بہت ایک ایسی چیز کو پکڑا ہوا ہے جس نے مجھے گرپ دی ہوئی ہے، تو میں گر نہیں رہا اس چیز کو پکڑنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ قرآن مجید ہے جس کو تو نے تھاما ہوا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑی. تو اس دور میں بھی قرآن مجید کو تھامنا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا. یہ ہے وہ سلوشن. ایک اور سلوشن فتنے کے دور میں بچنے کے لیے. فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو رکھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوتی والعشی، صبح میں شام میں پکارتے ہیں اپنے رب کو، سیکنگ ہز کاؤنٹیننس، یریدون وجہہ، اس کے فیس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے کاؤنٹیننس کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. دس از دا سلوشن. آج کے دور میں اگر بچنا ہے تو ان لوگوں سے دور رہیں جو ایکسٹریم مٹیریلسٹک لوگ ہیں، جو آپ کو مٹیریلزم کی طرف لے جائیں گے، جن کی اتنی نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کو اسپرچویلٹی سے کوسوں دور لے جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی آخرہ اورینٹڈ لوگوں کے ساتھ لگ جائیں، زبردستی لگ جائیں، یا اگر کوئی آپ کے ساتھ مل گیا تو اسے دھتکاریں نہ، اس کو شن اوے نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو بہت بڑے فتنے سے بچا لے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے، دیندار ہے، اس کو دھتکاریں نہ، اس کو ویلکم کریں، چاہے اس کی نصیحتیں آپ کو جتنا مرضی بری لگیں، آپ ایگو میں آ جائیں، انا میں آ جائیں، دیٹ از بیسٹ فار یو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کی طرف تمہاری نظریں نہ جائیں جن کی نظر دنیا پہ لگی ہے، دنیا کی زینت پانے کے لیے. وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور وہ غفلت میں پڑ گئے، ان کا قلب غفلت میں ہے اللہ کی یاد سے، عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور جو اپنی ہوا، اپنی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے، اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے، ایسے بندے سے بچ جاؤ. کہ کتنے ہیں ایسے لوگ؟ ویسٹرن سیویلائزیشن پوری از اے سیویلائزیشن آف ہوا، شہوات کے، شبہات اینڈ شہوات اینڈ ہوا، ڈیزائرز کی سیویلائزیشن ہے. اسی لیے تو اٹریکٹیو ہے نا کہ یو کین ہیو وٹ ایور یو لائک، یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ. اشارہ کرو اور تمہیں وہ چیز مل جائے گی. کہ اس چیز سے بچنا ہے، ہوا سے بچنا ہے. ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا جو اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہوئے اس نے ایک دین گڑھا ہوا ہے. ہم نے لٹرلی اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے دین گڑھ لیا، اور یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے آج کے دور میں، کہ ہر بندے نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، اپنا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے، اور اس پیمانے کے بعد وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرآن سے وہی کچھ نکالتا ہے جو اصل میں اس کو ٹھیک لگ رہا ہے.
اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے خلاف؟ یعنی آپ نے اللہ کی وحی کو اتنا نچلا درجہ دے دیا کہ آپ نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا اپنی عقل کی بیسس پہ، اپنی جماعت کی بیسس پہ، اپنے فرقے کی بیسس پہ، اپنے سٹینڈرڈز کی بیسس پہ۔ ایسا نہیں کرنا، ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اینڈ whose affair is ever in neglect، اور اس کا حال ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا۔ جب ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا تو واٹ اباؤٹ ایسی سویلائزیشن جو کہ اس وقت ویسٹ ہے، ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اٹ از اے سویلائزیشن آف ڈیزائرز، بے وقوفوں کی سویلائزیشن ہے، لٹرلی زومبیز کی سویلائزیشن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا داری کی سویلائزیشن ہے، تباہی کی سویلائزیشن ہے، تباہ کر رہی ہے، لوگوں کو تباہ کر رہی ہے، خود تو تباہ ہو چکی ہے، اب دوسروں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہو حق اللہ کی طرف سے ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا دجال کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سلوشن نہیں پتا، تمہیں کھول کھول کے حق واضح کر دیا گیا، وارن کر دیا گیا۔ اب جس نے ایمان لانا ہے ایمان لیا، جس نے کفر کرنا ہے کفر کرنا ہے، کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ پیدا کی ہے جس کی دیوار انہیں سراؤنڈ کر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اینڈ اف دے کال فار ریلیف، اور اگر وہ ریلیف مانگیں گے تو ان کو ریلیف کس چیز سے دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، مرکی آئل، ابلتا ہوا آئل، which scalds their faces، جو برن کر دے گا۔ جب وہ حلق میں لے جائیں گے ان کے حلق کو جلا دے گا وہ پانی، ان کے فیسز کو، گالوں کو جلا دے گا وہ پانی انہیں پیش کیا جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، wretched is the drink، کتنا wretched ہے وہ ڈرنک، کتنا خطرناک ہے وہ ڈرنک، کتنا منحوس ہے وہ ڈرنک۔ وساءت مرتفقا، اور کتنی ایول ہے وہ جگہ جائے پناہ کے لیے جہاں پہ ان لوگ کو بھیجا جائے گا۔ وہ ریچڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں یہ اللہ کی مرسی سے دور ہوں گے۔ جہنم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، سورہ کاف میں بار بار اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے تھرو آؤٹ دا سورہ کاف، عمل صالح، عمل صالح۔ دوبارہ اپنی سوچ اس طرف لاؤ، مادہ پرستی سے نکل آؤ، عمل صالح کرو۔ صرف عمل صالح کی حیثیت ہے، اور ہم کسی کا عمل صالح لاسٹ نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، they will have gardens of perpetual residence، تحتہم الانہار، جہاں پہ rivers will flow۔ they will be adorned therein bracelets of gold، وہاں پہ انہیں کڑے پہنائے جائیں گے سونے کے، اور وہ وہاں پہ green garments of fine silk and brocade پہنیں گے۔ یہ جنتیوں کا لباس ہے، سبز لباس ہے۔ reclining therein on adorned couches، اور وہاں پہ وہ سجائے ہوئے تختوں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ ریکلائن کریں گے، تخت بھی ہوں گے، اور وہاں پہ یہ جو آپ کا کیا ڈرائنگ روم میں ایک وہ ہوتا ہے صوفہ ٹائپ، کیا کہتے ہیں اسے؟ جی وہ والی couches ہوں گے۔ ایکسیلنٹ از دا ریوارڈ اینڈ گڈ از دا ریسٹنگ پلیس کمپیئر ٹو جہنم، یہ ہے بہترین۔ نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، تو مومنین کو ہوپ دلایا جا رہا ہے۔ اب یہ سٹوری جو آ رہی ہے اس کو سمجھ لیں، اور اس کو انشاءاللہ میں آپ کو آج کے ایک ماڈرن کانسیپٹ سے سمجھاؤں گا جو ہم پہ ایک وار آ رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور مثال پیش کرو ان کے لیے دو مین کی، ایک کو ہم نے گارڈن دیا تھا، 2 گارڈنز دیے تھے آف گریپ وائنس، اینڈ وی بارڈر دیم ود پام ٹریز، اور اس کو بارڈر کیا ہم نے پام ٹریز سے، اور درمیان میں فیلڈ کراپس تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، ایچ آف the 2 gardens produced its fruit and did not fall short thereof، دونوں گارڈنز بہت پھل پیدا کرتے تھے، اور کبھی بھی پھل ان کے ایسا کوئی موسم نہیں آتا تھا جب پھل نہ ہو، اور ہم نے بیچ میں ریور نکالا تھا۔ اس سے آئیڈیل اور کیا لوکیشن ہو سکتی؟ اس دور کی آئیڈیل موسٹ ایگریکلچرل لوکیشن، اور وہ ایگریکلچرل ایج تھی، تو یہ جائیداد کے حوالے سے بہترین ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور and he had fruit،
اس کے پاس پھل تھے. So he said to his companion, اس نے اپنے دوست سے کہا, while he was conversing with him, اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, میں تیرے سے برتر ہوں, میں تیرے سے برتری لے گیا ہوں. کس میں؟ دولت میں, اور وَأَعَزُّ نفرا میں, نفری کہتے ہیں نا, مین میں, فوج میں. میرے پاس دیکھ نوکر چاکر, میرے بیٹے, میری اولاد, اور یہ میرے ارد گرد میری فوج دیکھ, تیرے سے کتنی زیادہ. کمپیئر کرنے لگ گیا. یاد رکھیں کہ دنیا دار بندہ ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہے, اور دین دار آخرہ اورینٹڈ بندہ ہمیشہ دنیا داری کو چھپاتا ہے, چاہے اس کے پاس بہت کچھ ہو. تو اگر آپ اس چیز میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کمپیریزن بڑھ کے مارنا, نئے دولتی جو ہوتے ہیں نا بڑھ کے وہ مارتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز لے لی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جو پرانے جن کو گدی پشتی امیر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں, وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں, کمپیریزنس کرنا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی پیرش ہوگا. یہ پورا کیریکٹر امریکہ ہے, ویسٹ ہے. امریکہ جو سویلائزیشن بنا بیٹھا ہے, آج وہ متکبر ہو گئے ہیں. وہ اپنی چیزیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کیا بنا چھوڑی ہیں, انسان کہاں پہنچ گیا. یہ تو پیک ہے سویلائزیشن کی, اس سے اوپر انسان نہیں جا سکتا, اور ہم نہیں سمجھتے چیزیں کبھی تباہ ہوں گی. چائنیز, جاپنیز, امریکنز, ویسٹ, یہ سارے اس وقت اس تکبر میں ہیں, اور اس کیریکٹر کی پیور ڈپکشن ہے. جب بھی وہ اپنی چیزیں دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کس نے پیرش کرنی, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں, لٹرلی ان کی موویز بتا رہی ہیں کہ وہ اترا رہے ہیں اپنی چیزوں پہ, ان باتوں پہ اترا رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈ دس کیریکٹر, یہ کیریکٹر ہے کون؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. دیکھیں آبویس سی بات ہے, جتنا آپ دنیا داری میں پڑھیں گے آپ قیامت کے کانسیپٹ سے دور جائیں گے. آپ کو, کیونکہ قیامت کا کانسیپٹ پھر آپ کو زیب نہیں دے گا نا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ قیامت کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, زکوٰۃ دو, اور دوسروں کے ساتھ جسٹس کرو, اور ایروگنٹ نہ ہو کیونکہ تمہیں پکڑنے والی ایک ذات موجود ہے. تو یہ چیزیں آپ کیوں کریں گے جب پیسہ آپ کا ایم ہے؟ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو قیامت کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. تو اس نے یہ کیا, اس نے قیامت کو ریجیکٹ کیا. قیامت کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی عکاسی کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تو نے دیکھا اس کو جو بالدین کو ریجیکٹ کرتا ہے, اس دن کو ریجیکٹ کرتا ہے, کذب, اس کی تکذیب کرتا ہے. کیا ہے اس کا کیریکٹر؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے دیتا ہے. یعنی خباثت کی انتہا ہے, کھلانے بھی نہیں دیتا. آج آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کون ان کی مدد کر رہا ہے؟ این جی اوز وہاں پہ کیا کرنے گئی ہیں؟ کیش کراپس وہاں پہ اگ رہی ہیں. این جی اوز کے اپنے مقاصد ہیں, بہت کم این جی اوز ہیں جو وہاں پہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. کیپٹلزم, کنزیومرزم, شیل وہاں پہ گیا, شیل نے وہاں پہ آئل, نائجیریا میں جا کے آئل نکالا, ریک کیا. اس آئل سے وہ وہاں پہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کا پورا ریور جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو گیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ, کتنے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہوئی, بچوں کی ڈیتھ ہوئی. شیل پہ کیس کیا ان علاقے والوں نے, وہ کیس آج تک پینڈنگ ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس کا, کیونکہ شیل کے پاس پیسہ بہت ہے, دے کین بائی ججز. تو یہ ہے اصل میں بات, اوکے, کہ آخرت کو وہ بھولے ہوئے, جھٹلا دیا نا, کیونکہ دے کانٹ افورڈ دیز کانسیپٹس, آخرت والا کانسیپٹ دے کانٹ افورڈ. تو اس نے بھی یہی کیا. اینڈ ایور اف آئی شوڈ بی براڈ, اور اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا. یہ ہے پیور شیطانی کانسیپٹ, کہ شیطان انسان کو اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ مزین کر دیتا ہے, غلط کانسیپٹس مزین ہو گئے, دنیا داری کو مزین کر دیا اس نے, شیطان نے, اس کے لیے کہ چلو اگر ہوئی بھی, اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا بھی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. کتنے لوگ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, فیملیز پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکن نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور امید یہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ کر ہی نہیں سکتا. کتنے فرقے ہیں, غلط فرقے, جنہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا انسانوں کے اوپر, کتنے غلط ریلیجنز ہیں, لیکن امید لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ فری میسنز, الومیناٹی, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہیں سارے,
एथिज्म तो एक मिराज है, उन्होंने निचले लोगों को एथियस्ट बनाया हुआ है, लेकिन एलीट क्लास सारी डेविल वर्शिपर, लूसीफेरियंस हैं। तो क्या ख्याल है, उनको गलत उम्मीदें नहीं लगी हैं? बाकायदा इब्लीस ने उन्हें गलत उम्मीदें दिलाई हैं। मैं आपको बताऊं कि लूसीफेरियन फिलॉसफी क्या है। फ्री मेसनरी में जब भी कोई एंटर होता है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं। पहला जो आर्टिकल ऑफ फेथ, जैसे हमारा पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? तौहीद है। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ ये है, पूरी स्टोरी वो सुनाते हैं और उस स्टोरी से जो वो अखज़ करते हैं वो उनका आर्टिकल ऑफ फेथ है। स्टोरी ये है कि ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, एडम एंड ईव, दे वर इम्प्रिजन्ड, उन्हें कैद किया था एक विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, बदला लेने वाले जालिम सफाक खुदा ने, एक गार्डन में, एक बाग में। ये स्टोरी है पूरी उनकी, जो फ्री मेसन खुद मुंह से सुनाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सुन लें, जो एक्स फ्री मेसन हैं वो बताते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है, शुरू में पहले स्टोरी सुनाई जाती है। तो उस खुदा ने उन्हें वहां बंद किया, और बंद करने की वजह ये थी कि ये खेल तमाशे में लगे रहें, फल शल खाएं और इन्हें जन्नत की नहरें नजर आए, नौजुबिल्ला, इन्हें दरख्त और हरियाली नजर आए, ये खुश रहें, लेकिन ये उस चीज को ना पालें, फॉरबिडन फ्रूट को ना पालें, क्योंकि अगर इन्होंने उस चीज को पा लिया तो इनमें इंटेलेक्ट आ जाएगी और ये खुद खुदा बन जाएंगे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बाकायदा कई स्टोरीज, मूवीज की स्टोरी है कि फलाने किंग ने इस डर से कि मेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए, लोगों को बंद कर दिया कि कहीं अकल वाले ना हो जाए। तो ये स्टोरी वो किससे मंसूब करते हैं? एडम एंड ईव से। और नाउज बिल्ला अल्लाह ताला को एक विंडिक्टिव गॉड प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने इसलिए नाउज बिल्ला मना किया था, उस गॉड ने, लेकिन हमारे गॉड ने सेव किया ह्यूमैनिटी को। अभी हमारा गॉड कौन है आपको पता लगेगा। उस गॉड ने बंद किया, इम्प्रिजन किया, और मना इसलिए किया था कि उस ट्री से नहीं खाना, ताकि ये खुद खुदा ना बन जाए और मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए। तो उसने उन्हें खेल तमाशे में लगा दिया। जैसे मैं आपको इस कमरे में बंद करके PS4 दे दूं, टीवी भी दे दूं, केबल भी दे दूं, खाने शाने दे दूं, लेकिन इस कमरे से बाहर ना निकलने दूं, क्योंकि मुझे डर है जैसे ही आप बाहर निकले आप अक्लमंद हो जाएंगे, आपको अकल आ जाएगी और आप मेरे खिलाफ ही ना खड़े हो जाए। तो लिहाजा वो दूसरा गॉड आया जो असल गॉड है, लूसीफर। उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, ये ट्री से खाना खाओ, इससे ये जो फॉरबिडन फ्रूट है खाओ, तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जिस चीज से तुम्हें रोका जा रहा है। वो चीज क्या है? इमोरलिटी। तुम खुदा बन जाओगे, तुम्हें इंटेलेक्ट मिलेगी। ये है उनका कॉन्सेप्ट। इसीलिए उनका जो सिंबल है ना, फायर का सिंबल, कंपस के साथ फायर, वो फायर क्या है? वो फायर है इब्लीस। इब्लीस फायर का बना ना। वो ये कहते हैं कि फायर ने हमें छुटकारा दिया, इंसानों को फ्रीडम फायर ने दिया। तो फायर इब्लीस है, और फ्रीडम ये है कि उस फ्रूट से खिलाया। तो ये जो एप्पल का लोगो है, ये आधी बाइट, एक बाइट एप्पल में से, फॉरबिडन फ्रूट एप्पल है ना बाइबल के मुताबिक। तो whoever buys the apple takes that first bite out of the forbidden fruit। ये है फलसफा एप्पल के पीछे, ये आप सर्च कर ले जाके। ओके, इसको आप माने या ना माने, कॉन्स्पिरेसी माने या जो कुछ माने, मैं अभी आपको प्रूव करूंगा एप्पल का ये फलसफा है। एप्पल बाकायदा फ्री मिसोनिक एजेंडा पे है। हाँ, जो उसको बाय करता है उसको नहीं पता, मैं भी यूज कर रहा हूं, लेकिन हमने देखना है कि इसके पीछे क्या फलसफा है। ओके, बहुत अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन अभी मैं इसमें मजीद बात करूं। सो दैट इज द फर्स्ट बाइट आउट ऑफ दैट फॉरबिडन फ्रूट। जो बंदा वो बाइट ले लेगा वो ह्यूमनॉइड बनेगा, ट्रांस ह्यूमन बनेगा, और वो बंदा साइबॉक्स बनेगा। अभी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बेसिकली एजेंडा क्या है। ओके, तो ये है वो पूरी स्टोरी, इब्लीस की स्टोरी, लूसीफेरियन एजेंडा, लूसीफेरियन आर्टिकल ऑफ फेथ, कि असल में उसने इंसान को फ्री किया। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस भी गया तो मुझे बहुत मिलेगा। तो यही धोखे तो उसने इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स को दिए हुए, इब्लीस ने। वो कहता है असल में मैं खुदा हूं और मैं तुम्हें दूंगा बहुत कुछ। तो अल्लाह ताला ने वार्न किया कि उसके वादे झूठे हैं और वो अपने वादों से मुकर जाएगा क़यामत वाले दिन। क़ाला लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरु अकफ़रता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला। वो कंपेनियन अच्छा था, उसके साथ मुखलिस था, उसे वापस ला रहा था नेचर की तरफ, कह रहा था कि तू शिर्क करता है, अकफरता,
کفر کرتا ہے بالذی خلقک، اس ذات سے جس نے تجھے بنایا، من تراب مٹی سے، ثم اس کے بعد من نطفہ نطفے سے، ثم سواک رجلا اس کے بعد تجھے پروپورشن کیا، اور رجلا تجھے ایک انسان بنا دیا، ایک مین بنا دیا اتنے فٹ کا لمبا چوڑا تجھے انسان بنا دیا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے؟ حالانکہ اس نے ابھی تک کفر اوپن بلنٹلی تو کسی کو سجدہ نہیں کیا، کوئی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کیا، ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے قیامت شاید آ جائے، آئی تو مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا، تو کفر کس چیز کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میری بات ہے وہ اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ، وہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کیوں تو نے نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، کہ بے شک یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ دیر از نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، بے شک تو مجھے دیکھتا ہے اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں، فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک یرسل علی حسبانا من السماء وتصبح سعیدا زلقا، لیکن بعید نہیں اس سے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر دے دے، اور اس سے بعید نہیں ہے کہ تجھ پہ کوئی بہت بڑی کلیمٹی بھیج دے آسمان سے، اور پھر تیرا یہ سارا کا ساری جو دولت ہے تجھے بھس بنا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پنش نہیں کرتا اس سے پہلے کہ وارن کر دے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف اے گاڈ اٹ از، جو لوگوں کو تباہ کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور جو لوگوں کو پنش کر رہا ہے، یہ ایگوئسٹک گاڈ ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا یہ ایگو ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وارن کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے؟ اور وہ بندہ نقصان کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، ہیومینٹی کا نقصان کر رہا ہے، تو وائی شوڈ ہی ناٹ بی پنشڈ؟ لیکن اس سے پہلے وارن کرایا کہ نہیں کرایا؟ اسی طرح دن رات وارننگز مل رہی ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں مل رہی ہیں، ہر جگہ سے مل رہی ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور its water will become sunken into the so you would never be able to seek it and its fruits were encompassed by ruin، اور پھر ہوا یہ کہ وَأُحِيطَ بِالثَّمَرِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا in dismay اور what he has spent on it، کتنی محنت کی تھی، کتنی اس نے جدوجہد کی تھی، سب برباد ہو گئی، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ while it had collapsed upon its trellises and said لم یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب یہاں پہ میں رکوں گا اور اس طرف آؤں گا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اس پوری سٹوری میں آج کے دور کا جو شرک ہے، آج کے دور کا جو پروپیگنڈا ہے، اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں، ہم سب اس کے شکار ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ اس پوری سٹوری میں اس نے شرک کہاں کیا؟ کوئی مجھے یہ سمجھا دے، کس کے ساتھ؟ شرک ہوتا ہے شریک کرنا، قیامت کو جھٹلانا شرک نہیں ہے، قیامت کو جھٹلانا کفر ہے، شرک کا مطلب ہے شریک کرنا۔ اس نے کس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا؟ جی کس کے ساتھ؟ تھوڑا سا اونچی بولے۔ مال کو شریک کیا اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو، آئی ایم، اپنے نفس کو، یہ جو کانسیپٹ ہے نا آئی ایم کا، اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے بڑا شرک آج کے دور کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے نا اللہ کے خلاف۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی۔ اس بندے کو آپ جانتے ہیں؟ تھوڑی کلیئر فوٹو دکھاتا ہوں۔ ہی از لٹرلی ٹونی اسٹارک، نام ٹونی اسٹارک نہیں ہے لیکن یہ ریئل لائف کا ٹونی اسٹارک ہے، اوکے، آئرن مین۔ کیا کیا تھا اس نے 1948 میں؟ جان پارسنز اس کا نام ہے، اوکے، سرچ ہم آؤٹ۔ ہی از دا فادر آف راکٹ ٹیکنالوجی، ہی از دا ون ہو گیو راکٹ اٹس فیول۔ اس نے راکٹ کا فیول دریافت کیا تھا، راکٹ کا فیول بنایا تھا، اس کی وجہ سے راکٹس آسمان پہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے سیٹلائٹس ہیں آج۔ ہی از دا فادر آف اسپیس ٹیکنالوجی، اوکے، جان پارسن، اینڈ ہی از این اوپن ڈیول ورشپر، ایکنالج ڈیول ورشپر، چھپا ہوا نہیں، ڈیول ورشپر، خود کلیم کیا کہ میں ڈیول ورشپر ہوں، سب کو پتا تھا یہ ڈیول ورشپر ہے۔ اور اب میں آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔
इसने कहा मैंने ड्रीम देखी है, इसने अपनी डायरी में लिखा, और उस ड्रीम में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है जिसने मुझे शाबाशी दी और मुझे मजीद बूस्ट किया, मुझे मजीद मोटिवेट किया कि इस चीज़ को मजीद करो क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, तुम्हारे रॉकेट्स और तुम्हारी सैटेलाइट। और उस बंदे का नाम अद-दज्जाल बताता है। और अगर आपको लगता है मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूं तो मैं आपको वो एक्सर्प पूरा पढ़ा देता हूं। I, who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA 210 in the inner, do hereby in the presence of FRA 132, ये उनके codes हैं, take this oath of a magistrate templar, master of the temple, which for me is the oath of Antichrist, and I swear that my name is Valerian Armilus al-Dajjal, Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast, 666 Crowley. And I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve in this my chosen work unto the end. अगर आपको ये नहीं यकीन आ रहा तो bustle.com गोरों की वेबसाइट है. Real 12 facts about the real Jack Parsons. Okay, अब मैं आपको गोरों का आर्टिकल पढ़ाने लगा हूं. Number 1 fact. His first name was Marvel. Marvel is inspired from his works. अब सुने, ये गोरों ने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा. Then after an out-of-body experience well into his occult days, he was called Valerian Armilus al-Dajjal. ये गोरों की वेबसाइट है, ओके, किसी मौलवी की वेबसाइट नहीं है. He claimed कि I have met al-Dajjal. al-Dajjal कह रहा है, ओके, या तो कोई छुप के नाम ले, एंटी क्राइस्ट कहे, क्लियर कह रहा है al-Dajjal, और लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दज्जाल एग्जिस्ट करता है. लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दिस मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय दज्जाल. दज्जाल बकायदा एक एक चीज पे नजर रखे हुए और इन लोग को शाबाशी मिल रही है, इनको शाबाशी देता है, उन इससे जाके मीटिंग्स करते हैं लोग. अब आगे सुने. ये तो हो गया जॉन पार्सन्स, एंड ही इज अ नोन अकल्टिस्ट, नोन डेविल वर्शिपर. ओके, ये गोरों के आर्टिकल्स आप पढ़ लें. हु इज दिस? फ्रांसिस बेकन. कौन है ये फ्रांसिस बेकन? साइंस के स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 6th क्लास में इसका नाम पढ़ाया जाता है. साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस है ना पूरा, साइंटिफिक प्रोसेस पूरा, साइंटिफिक इंक्वायरी आप लोग पढ़ते हैं ना, 6 स्टेप्स साइंटिफिक प्रोसेस के, साइंटिफिक इंक्वायरी के. ही इज द डिस्कवरर, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, फ्रांसिस बेकन. अगेन अ वेरी वेल नोन मैजिशियन, ओके, अकल्ट के साथ डार्क मैजिक करता था, वेरी वेल नोन, छुपा हुआ नहीं. इसकी हिस्ट्री पढ़ लें आप जाके, पूरी बुक लिखी हुई है इस पे. नॉलेज इज पावर बाय जॉन हेनरी. लुक एट द टैगलाइन, हाउ मैजिक, द गवर्नमेंट एंड एन एपोकलिप्टिक विजन इंस्पायर्ड फ्रांसिस बेकन टू क्रिएट मॉडर्न साइंस. ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस. तो पूरी बुक है नॉलेज इज पावर. उस बुक में क्या है, यही है कि हाउ ही took help from dark magic, black magic, and inspired modern technology. So this is real people. Okay, ये लंबी लंबी नहीं मैं छोड़ रहा, ये आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं कि ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ रेनेसेंस है, इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़ें और डार्क मैजिक की हिस्ट्री पढ़ें, आपको दोनों में बहुत डीप रिलेशन नजर आएगा. उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे ब्लैक मैजिशियंस थे. ये आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ. अल्केमी क्या है? द अल्केमिस्ट. अल्केमी इज ब्लैक मैजिक इन शॉर्ट, क्योंकि ब्लैक मैजिक में ही वो चीजें यूज होती है ना, अल्केमी, केमिस्ट्री वाली चीजें. यू नीड पाउडर, यू नीड जड़ी बूटी और ये और वो फलानी चीज, बोन्स, ब्लड, ओके, एनिमल का ढांचा और ये वो, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर अकल्ट थिंग्स, अकल्टिस्ट थिंग्स, अकल्ट टेक्नोलॉजी. हु इज दिस? जी, his name Arthur C. Clarke. Again, he is the father of satellite, modern satellites. जितनी भी मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं उनका पेटेंट इसको जाता है, ओके, इसके नाम पे है पेटेंट, आर्थर सी क्लार्क. In 1961 he gave an interview and he knew the future, and in that interview he predicted cell phones. 1961 YouTube पे अभी तक शायद वो इंटरव्यू. He predicted texting and he predicted ये Wi-Fi. He predicted the internet. By the way, एक सिंगर है प्रिंस, उसने 1999 में इंटरनेट पे बयान दिया था
اور اس نے کہا تھا آئی وارن آل آف یو. یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, یہ دیکھیں, پرنس وارنز انٹرنیٹ. جسٹ لسن ٹو دس کلپ, 1999 کا کلپ. He said, I warn all of you, do not be fooled by the internet because it's going to fool you. It will look very cool. It will give you many things, but it will literally take away your humanity. یہ اس کا 1999 کا بیان ہے, اور یہ کہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے؟ یاہو کے پوڈیم پہ کھڑا ہو کے, یعنی right there, right then, he warned them of the internet. So these people already know these things. Okay, یہ جو occult members ہوتے ہیں نا, انہیں پہلے سے فیوچر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ فیوچر میں یہ چیز ہونے والی ہے, 100 سال پہلے کا پلان ہوتا ہے. آرتھر سی کلارک, he gave 3 laws of technology جو بہت مشہور ہیں. One of that law is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس حد تک نہیں جاتی کمپلیکسٹی میں کہ یہ لٹرلی میجک بن جاتی ہے. تو بلیک میجک کا اور ٹیکنالوجی کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے. دس از دی بیسک ایجنڈا, ٹرانس ہیومنزم. واٹ از ٹرانس ہیومنزم؟ جی یس, کیا ہے بیسیکلی, کیا چاہتے ہیں ٹرانس ہیومنزم؟ یہ تصویروں سے آپ کو کیا پتہ لگا؟ ہاف ہیومن اینڈ ہاف مشین. دس از دا بیسک ایجنڈا آف ایپل, Android and all the technology hub which we have today. چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, چاہے آپ اس کو conspiracy کہیں, جو بھی کہیں, لیکن 100% میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ they are promoting this agenda, and what that agenda is وہ میں آپ کو conclude کر کے final بتاؤں گا. بہرحال in short, The Observer یہ ایک میگزین ہے, اس کا آرٹیکل تھا ٹرانس ہیومنزم پہ, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے کیا افکار و نظریات ہیں. Basically in short, they want کہ humanity reaches a level of intellect, a level of potential that they literally become machines. جیسے مشین کتنے زیادہ کام کرتی ہے, مشین کی level of intelligence peak پہ ہے, اس طرح human beings will reach their best. یہی الومیناٹی ایجنڈا, یہی لوسیفیرین ایجنڈا کہ you will become God. ٹرمینیٹر مووی کی کیا تھیم ہے؟ وہ جو ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, وہ ٹرانس ہیومنزم ہی ہے نا, کہ وہ اٹیک کر رہی ہیں اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہو رہا ہے, ویک کو وہ پیرش کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اور خود آ رہے ہیں اوپر, بہترین ریس اوپر آئے گی. دس از واٹ از کالڈ دا لوسیفیرین ایجنڈا. اور یہ ہے آئی ایم, آئی فون. اوکے, آئی فون, آئی میں. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا خدا, باطل خدا آئی ہے. سو انڈرسٹینڈ دس, وائی اٹس کالڈ آئی. دیٹ از دا فتنہ. And that is the fitna of singularity. It's called singularity in transhumanism. اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ biblical painting ہے, Old Testament کی painting ہے, کہ خدا جو ہے وہ انگلی ملا رہا ہے کس کے ساتھ؟ ابراہم کے ساتھ. I think ابراہم ہے. And so they are connecting and becoming singular. Singularity creators. So machines and human beings will become singular. Singularity. Now how this agenda is promoted? ایپل کی میں آپ کو ہسٹری بتا چکا ہوں. Godhood can be achieved by a bite out of the forbidden fruit. This is basically the hidden secret philosophy behind this logo, Apple logo. When you take a bite out of it, you can achieve Godhood. You will become God. When this comes in your hand, جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی یہ چیز, تو آپ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کیا کیا کر سکیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے. Okay, so this is the agenda of I am. And this is no joke. Will I am اس وقت بہت مشہور ریپسٹ سنگر, اس کا نام ہے ولیم. بٹ لک ہیئر, will.im, ول پاور / ول پاور, کہ آپ کو اتنی ول پاور ملے گی کہ آپ کا پوٹینشیل, یو انلیش دا جائنٹ ود ان, یو آر گاڈ. آئی ایم مکس ٹیپس, کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ وائی آئی ایم, واٹ از مینٹ بائی آئی ایم؟ I am world tour, Beyonce, and you will be amazed to see کہ اس world tour پہ یہ اپنے concerts میں like a cyborg. Cyborg کہا تھا آپ نے؟ She is dressed as a cyborg, as a transhuman. Why? What's the relation? World tour کا نام I am ہے اور she is dressed up like a cyborg. Lady Gaga,
she is dressed up, look like a cyborg in one of her songs, and what is she holding? iPhone. तो क्या ये तुक्के हैं, क्या ये मतलब कॉन्स्पिरेसीज हैं? सोचने की बात है। हम इनको जितना मर्जी इनकार कर दें, बट वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रियलिटी कि दे आर ब्रेन वॉशिंग ऑल ऑफ अस, दे आर मेकिंग अस लिटरली ट्रांस ह्यूमन बींग्स। क्या आपके सामने नहीं है? लोग जो है वो दरिंदे नहीं बनते जा रहे, लोग ज़ॉम्बीज नहीं बनते जा रहे, लोगों से एम्पैथी नहीं कम होती जा रही। चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक बच्चे को जख्मी किया, रोड पे गिराया, और पूरे 1 घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो दी, मदद की, बाकी सब दे पास्ड ऑन अननोटिस्ड। वो बच्चा रो रहा था, बिलबिला रहा था, खून निकल रहा था उसका, किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्या है? व्हाट इज दिस? प्रूव हो गया ना कि आप में से एम्पैथी खत्म हो चुकी है। ये तो चाइनीज का हाल है, पाकिस्तानियों का भी हाल इस तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओके, दिस वुमेन, इसका नाम है, मैं आपको इसका नाम अभी सर्च करके बताता हूं, मिस मेटावर्स। ओके, शी इज द वन, मिस मेटावर्स। Right now, she has millions of followers on Facebook, and she is promoting the this. She is called the Futurist. Okay, Futurist page भी है Facebook पे, and she is called the क्या कह लें कि she is the queen of this ideology. ये जो ideology मैं आपको बता रहा हूँ transhumanism की. Interestingly, let me tell you कि इसका बाप कौन था. Let's search out the father of Miss Metaverse. Katie Aquino इसका नाम है, and what's the father? Aquino नाम है इसके father का, but पहला नाम, let's search out, father of Katie Aquino. I think her father name is John Aquino. Okay, if I'm not wrong. Anyway, whatever the name is, let's see the relationship. She is right now promoting, और ये देख लें कि तस्वीर में क्या है कि she is eating up. दुनिया एस्टेरॉयड्स इर्द गिर्द हैं, हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही है. ओके, so picture is self-explanatory. ये इसका बाप है जॉन एक्विनो, who is जी चर्च ऑफ सेटन. ये कौन है आपको पता है किसके साथ खड़ा है? जॉन लेवे, हु इज द फाउंडर ऑफ चर्च ऑफ सेटन, द फेमस अकल्टिस्ट, डेविल वर्शिपर. ये इसका बाप है इस लड़की का जो इसके साथ खड़ा है, अननोन डेविल वर्शिपर. एंड दिस डेविल वर्शिपर वाज सो मच नोन, ही वाज अ लेफ्टिनेंट होता है ना इन द यूएस आर्मी, कि ये वो आर्टिकल है, डेविल वर्शिपर होल्ड सेंसिटिव आर्मी पोस्ट and top brass says no problem. Look, he is the man, John Aquino. यानी such is the इस चीज की ऑथेंटिसिटी कि सबको पता है कि जॉन एक्विनो डेविल वर्शिपर है और वो आर्मी पोस्ट संभाले हुए, एंड दे से नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स अ फैशन. उस दौर में फैशन था ना चर्च ऑफ सेटन, कोई नहीं, लोगों का अपना. एंड शी इज हर डॉटर. नाउ सी द रिलेशनशिप. शी इज प्रमोटिंग दिस अकल्टिस्ट एजेंडा, ट्रांस ह्यूमनिज्म. फेसबुक, ये क्या है? एफ और ये थंब. अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है. ट्यूबल केन. केन का आपको पता है केन कौन है बिब्लिकल लैंग्वेज में? हाबील का भाई कौन था? काबील. काबील ने क्या किया था? सबसे पहला सिन दुनिया का. तो फ्रीमेसन्स में केन का जो कैरेक्टर है, सुभान अल्लाह, केन का जो कैरेक्टर है ये बहुत अहमियत का हामिल है फ्रीमेसनरी में. ओके, एंड दे लिटरली प्रेजेंट केन एज अ हीरो. काबील को, काबील ने क्या किया था? अपने भाई को कत्ल किया था, पहला सिन किया था. नाउ लेट मी शो यू द ट्यूबल केन लोगो. ओके, ट्यूबल केन जो उनकी फिलॉसफी है पूरी, फ्रीमेसन्स के लोगोज होते हैं ना. कैन यू सी दिस लोगो? एंड नाउ कैन यू सी फेसबुक? Okay, there is a similarity, F and then the thumb sign. Okay, this is Google Chrome.
6, we have 3 colors, right? And this one becomes 6. यहाँ से देखें तो 6, इस एंगल से देखें तो 6, 666. Okay, maybe not. You can say conspiracy है, exaggerate किया जा रहा है, but मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ, क्योंकि I have proofs, I know the agenda, मेरे पास इस्लाम से भी प्रूफ है. फ्री मेसोनिक स्टैम्प, ये आपको पता है ना, ये पूरा जो उनकी स्टैम्प है, और ये जो कंपस, ये देखें क्या है, बीच में जी, ओके, एंड दिस इज जी मेल, एंड देन वी हैव दिस गूगल स्टोर. व्हाट इज दिस? ये देखें ना, ये जो इनके सिंबल्स हैं सारे, और जीमेल का आप सिंबल देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी. एंड देन व्हाट इज दिस? Yes, but this is the stamp of Satan in Freemasonry. Okay, and then we have this Google Store. इस पे मजीद आपने सर्च करना है, मजीद इसको फिरोलना है, तो गोरों ने इस पे वर्किंग की है. ओके, यू कैन सर्च इट आउट. एजेंडा, ये सारी बातें बता के, आई एम, ओके, दिस इज द लोगो, दिस इज द मोटो, आई एम. हर बंदा शुड से आई. एजेंडा, करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर, अल्लाह की नेचुरल क्रिएशन को करप्ट करना थ्रू टेक्नोलॉजी. नंबर 2, विदाउट अ सोल, लिटरली ह्यूमन बीइंग्स को विदाउट अ सोल कर देना. नंबर 3, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट, उनसे ह्यूमैनिटी उचक लेना, खत्म कर देना उनसे ह्यूमैनिटी. एक ह्यूमैनिटी का जो बूंद है, उनके अंदर की जो बूंद है, एक ड्रॉप चूस लेना उनसे ह्यूमैनिटी. कैसे? थ्रू दीज थिंग्स. और इकबाल ने, लामा इकबाल ने 100 साल पहले है, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात. He knew this agenda. Iqbal had studied all Freemasonry, Illuminati. He knew German Illuminati. And he knew कि उनका एजेंडा क्या है. उसकी बेसिस पे उन्होंने शेर कहे थे, और ये एजेंडा आपके सामने है. आपके सामने है. आज की यूथ परले दर्जे की निकम्मी, केयरलेस, प्रोक्रेस्टिनेटर, लैक ऑफ एम्पैथी. डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं हमारे माशरे में? सोचने की बात है, क्योंकि इस चीज ने इंसान को डोपामीन रिसीवर बना दिया. फेसबुक ने डोपामीन रिसीवर बना दिया है, दरिंदा बना दिया. कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज का एलिमेंट नहीं है. हर एक को मैं, आई एम, मेरी अना. तो वो इस एजेंडे में काफी ज्यादा कामयाब हो चुके हैं. वेस्ट को तो वो 100% ला चुके हैं, वो तो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं. उनका आप देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर डम, जनरल नॉलेज उनका जीरो है, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे रन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है. यही हाल मुसलमानों का है. सो दिस इज द एजेंडा. ओके, लिल वेन, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग. व्हाई विल ही नेम हिज एल्बम आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग? लिल वेन. तो क्या ये तुक्के हैं? सोचने की बात है. आई एम ट्राइंग टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स. एल्बम के नाम देख लें इनके, ट्रांस ह्यूमन एजेंडा. इसकी चाबी, इसकी की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है. नहीं बच सकते आप इस कॉन्सेप्ट से. आप इस कॉन्सेप्ट में पड़ जाएंगे, आईएम के कॉन्सेप्ट में आप उस तरफ चले जाएंगे, आपकी सोल शटर हो जाएगी, आप में लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी, आप गॉड की नेचुरल क्रिएशन से बहुत दूर चले जाएंगे. जब तक आप लोग सूरह कहफ को नहीं पकड़ेंगे, इस स्टोरी को नहीं पकड़ेंगे. और इस स्टोरी में शिर्क क्या था? मैं, आई एम, मैं हूं सब कुछ. अल्लाह के साथ उसने अपने आप को शरीक किया, और यही फ्री मेसोनिक एजेंडा है. तो सोचे सूरह कहफ में क्या क्या ट्रेजर्स हैं. सूरह कहफ कैसे आपका माइंड खोलता है. अभी तो ये आपको बता रहे हैं, यही बात आप गोरों को बताने लग गए. सोचे आप उनके लिए कितनी बड़ी फेवर कर देंगे, उनको आप किस चीज से निजात दे देंगे. आपको ये बात शायद इसलिए स्पेशल नहीं लग रही है कि आप ट्रांस ह्यूमनिज्म में अभी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है. सोचे उस सिविलाइजेशन के लिए ये कितनी बड़ी चाबी है, उनके लिए ये कितना बड़ा सोल्यूशन है, जो इस वक्त बाकायदा रोबोट्स बन चुके हैं, साइबॉर्ग्स बन चुके हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म में पढ़ चुके हैं. तो मुसलमान एवेंजर है असल में. ये बात मैं बार बार आपको बताता हूं. कैप्टन अमेरिका एवेंजर नहीं है. कैप्टन मुस्लिम जो है वो जाके सोल्यूशन देगा, वो प्रेजेंट करेगा. तो हम किस चीज पे इल कॉन्फिडेंट होते हैं, हम किस चीज पे जलीलो ख्वार होते हैं. हमारा बच्चा इल कॉन्फिडेंट है इस्लाम को लेके, वही को लेके हम लोग जो है वही को पीछे किया हुआ है.
ہمیں اگر پتہ لگ جائے وہی ہے کیا اور وہی کے پاس سلوشن کیا ہے تو آج ورلڈ لیڈرز مسلمان ہو, آج ویژن مسلمان دے رہا ہو لوگوں کو, ٹرمپ کے آگے ڈیبیٹ کر رہا ہو مسلمان. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان سائیکالوجسٹ نہیں ہے. آپ کبھی جارڈن پیٹرسن کو جا کے سنیں, اس کا ایک مشہور ہے بڑا کلپ فیمنسٹ نیریٹو کو جس نے بریک کیا, دیکھا آپ نے وہ کلپ, بہت مشہور. جارڈن پیٹرسن کو سرچ آؤٹ کیجئے گا یوٹیوب پہ, ہیرا ہے وہ بندہ, کرسچن ہے, گاڈ پہ بلیف رکھتا ہے, سائیکالوجسٹ ہے, بیہیویئرل کلینکل سائیکالوجسٹ. اس وقت اللہ اس سے بہت کام لے رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. فیمنزم کو جس طرح وہ بریک کر رہا ہے وہ بندہ, آپ اس کے کلپ سنیں, اس کے انٹرویوز سنیں. ٹرانس ہیومنزم کو جس طرح وہ بریک کر رہا ہے, اللہ نے تو کام لینا ہے نا, نان مسلم سے بھی لے لے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جیسا ایک مسلمان اسکالر, ایک مسلمان لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا. اس جیسا ایک پیدا ہو جائے. ابھی تو کرسچن ہے, سوچیں مسلمان کلینکل سائیکالوجسٹ جس کو یہ نالج ہے, جو اس چیز کو بریک کرے, جو لبرلز کے منہ پہ چپیڑ مارے جا کے سائیکالوجی کے تھرو. اس جرت نہیں ہوتی کسی فیمنسٹ کی اس کے آگے آپ جا کے دیکھ لیں اس کے کلپس, لٹرلی وہ رلا دیتا ہے لبرلز کو, لیفٹسٹ کو رلا دیتا ہے, فیمنسٹ کو رلا دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا بیک اپ کرنے کے لیے مٹیریل ہے, اتنی سائیکالوجی, اتنی ریسرچ ہے, اتنا زبردست اس کے پاس انالیسز ہے, اسٹیٹسٹکس ہیں کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ میں کوئی ایسا پروڈیوس نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کے لیے ویژن ہے, اوکے, کہ ایسا بندہ پروڈیوس ہونا چاہیے جو پڑھا لکھا بھی ہو, سائیکالوجی کا نالج بھی رکھتا ہو, ان ماڈرن چیزوں کا بھی نالج رکھتا ہو, جس کے پاس ڈگری بھی ہو. ان چیزوں میں ایکسیل کرنا چاہیے نا. شیخ احمد دیداد اکثر کہتے تھے کہ ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز کتنے ہیں, ملینز. ہمارے پاس فل ٹائم انجینئرز کتنے ہیں, مسلمانوں کے پاس ملینز. فل ٹائم فارماسسٹ کتنے ہیں, ملینز. فل ٹائم دائز کتنے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کو انگلی پہ گنا دیتا ہوں, 10 ہوں گے, 5 ہوں گے. جو فل ٹائم ریسرچ کر رہے ہیں, فل ٹائم اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں, فل ٹائم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ گنتی پہ گننے والے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے فل ٹائم دائی کا کہ دنیا چھوڑ دیں اور اللہ اللہ کرنے لگ جائیں. بھائی فل ٹائم دائی سے مراد ہے کہ فیلڈ ایسی چوز کریں جہاں پہ آپ کو پیسہ بھی آئے, معاش بھی آئے, اور آپ اس کے خلاف کام کریں تاکہ آپ اللہ کے فوجی بنیں, سولجر بنیں. اوکے, تو یہ آج جو سٹوری ہم نے پڑھی, دس از دی اونلی سولوشن. اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی یونائٹڈ نیشن میں بھی بلائے تو وہاں پہ جا کے آپ یہ اسپیچ دیں. یہ ویژن رکھیں. کیوں نہیں آپ یہ سوچتے کہ میں ایک دن یونائٹڈ نیشن میں جاؤں گا؟ کیوں آپ کا مائنڈ اتنا چھوٹا ہے کہ نہیں میں مسجد میں جا کے درس دوں گا؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے میں لمز میں ایک دن یہ لیکچر دوں گا جا کے, میں انہیں سلوشن دوں گا. ان بیچاروں کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں جا کے میں بولوں گا, میں یہ سٹوری پریزنٹ کروں گا کہ یہ ہے تمہارا سلوشن, جس میس میں تم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا, اس میس سے نکلیں کیسے. تو اس میس سے ایسے نکلو. اس لیے اپنی ورتھ کا اندازہ کریں. مسلمان ہیں آپ, اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. اوکے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ کل ہم سورہ کہف کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہم نے سورہ کہف بھی شروع کرنی, اور نیکسٹ ویک سے سورہ یوسف, پھر نیکسٹ ویک سے سرزشان آپ کو پڑھائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.